بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ کے اسپیشل پروگرام میں آپ کو خوش آمدید، اور میری طرف سے سچ ٹیلی ویژن کی طرف سے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج عید الاضحیٰ کے اس مقدس اور خوشیوں بھرے موقع پر میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ پاکستان میں نہ صرف بلکہ دنیا بھر میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پاکستان کے نامور لکھاری ہیں آپ، استاد ہیں اور صحافی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی طبیعت کا اور ان کی شخصیت کا جو ایکسکلوسیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑے روایت پسند ہیں۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر، کیونکہ عید الاضحیٰ جہاں پہ ایک مقدس مذہبی فریضہ ہے، وہاں پہ یہاں پر ایک روایت کی بھی پاسداری کی جاتی ہے۔ آج ہم روایتوں پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر توفیق بٹ صاحب، اور توفیق بٹ صاحب اکیلے نہیں ہیں، آپ کی فیملی، میں ان کے ساتھ عید منانے کے لیے یہاں پہ پہنچا ہوں، اور مسز توفیق بٹ صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ میرے بھائی اور توفیق بٹ صاحب کے بیٹے جناب راحیل صاحب بھی موجود ہیں۔ آج اس فیملی کے ساتھ ہم گپ شپ لگائیں گے اور دیکھیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے ان کی تحریروں سے، توفیق بٹ صاحب کی تحریروں سے لگتا ہے کہ یہ ایک آئیڈیل استاد ہیں، ایک آئیڈیل ٹرینر ہیں، ایک آئیڈیل لکھاری ہیں۔ تو آج پتہ چلے گا کہ کیا آئیڈیل باپ بھی ہیں اور کیا آئیڈیل خامد بھی ہیں۔ یہ ساری باتیں آج ان کی فیملی سے ہم معلوم کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ توفیق بٹ صاحب، آپ کو سب سے پہلے تو عید مبارک، بڑی بڑی، آپ کو بھی عید اور آپ مبارک۔ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا عید کے اس موقع پر۔ آپ کی مہربانی، آپ نے عزت افزائی کی، آپ تشریف لائے، تو آپ کی محبت ہے جی۔ بھابھی آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اور آپ سے آج ہم وہی کچھ جانیں گے جو گھر میں عید کے موقع پر سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ساری گفتگو کریں گے، لیکن پہلے بٹ صاحب سے شروع کر لیتے ہیں، پھر درمیان میں جیسے جیسے ہماری بات آگے بڑھے گی ہم سب شریک گفتگو ہوتے رہیں گے۔ ہاں سر۔ جیسا کہ میں نے کہا سر کہ آپ روایت پسند ہیں، روایت پسند ہے، یہ میرا گمان ہے آپ کے بارے میں، یا ہے اسی طرح؟ نہیں، میں ہوں اس طرح کا، اور مجھے اپنے بزرگوں کی روایات بڑی عزیز ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان روایات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک جو شرم و حیا تھی، جو رشتوں کا ایک بھرم تھا، اور رشتوں کا ایک جو عزت ہوتی تھی، وہ اب جب ہم ان اپنے بزرگوں کی روایات سے ہٹ گئے تو ہمیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو ہمارے اندر ایک شرم و حیا ہوتی تھی، اور ایک ادب ہوتا تھا، اور ایک محبت ہوتی تھی، اور لوگوں کے لیے خدمت کا ایک جذبہ ہوتا تھا، وہ بہت مان پڑ گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کو اس کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ عدم برداشت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے جرائم جو ہیں وہ سوسائٹی میں بڑھ گئے ہیں۔ اب اس کا قصوروار ہم مختلف لوگوں کو ٹھہراتے ہیں، پولیس کو ٹھہراتے ہیں، اپنے ادیبوں کو ٹھہراتے ہیں، اپنے مذہبی رہنماؤں کو ٹھہراتے ہیں، اپنے سیاستدانوں کو ٹھہراتے ہیں، لیکن اگر ہم مجموعی طور پر یہ جائزہ لیں تو کسی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کہ وہ اس معاشرے کو، جو اپنی پرانی روایات کی وجہ سے بڑا خوبصورت معاشرہ ہوتا تھا، اس کو بد اخلاقی کے ایک بدترین مقام پر لے جائیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے جو اکثر میں اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں۔ مثلاً آج آپ عید کے موقع پہ میرے گھر موجود ہیں، تو جو عید کی خوشیاں ہوتی تھیں، ہمارا جو چھٹی کا دن ہوا کرتا تھا وہ عید کے دن کی طرح گزرتا تھا، اس دن کو اور بھی سیلیبریٹ کرتے وہ تھے بھی نا۔ اور اب المیہ یہ ہے کہ ہمارا عید کا دن ہماری چھٹی کے دن کی طرح بھی نہیں گزرتا، اتنی بھی خوشی نہیں ہوتی عید اتنی والے بھی دن۔ خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ خوشیوں کو ہم نے اپنے اندر کہیں دفن کر دیا ہے، اور ہم خوش ہونا بھول گئے ہیں۔ یہ سر ہمارا لوگوں کے ساتھ ہی یہ رویہ ہے، یا گھر میں بھی ایسے ہمارے ماحول بن گئے، گھر بھی ٹینس ہو گئے ہمارے؟ ظاہر ہے کہ جب باہر آپ کو اس طرح کا ایک ماحول ملے گا، ایک باہر آپ کو ایک ٹینس، چاہے آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، چاہے آپ سروس میں ہیں یا چاہے آپ بزنس میں ہیں، تو آپ کو ایک ٹینس
ماحول کا وہاں پہ سامنا کرنا پڑے گا تو اس کے اثرات آپ کے گھر پہ بھی آئیں گے. آپ کو اگر آپ بزنس میں ہیں باہر اور آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہے تو ظاہر ہے گھر میں آپ کوئی بہت زیادہ خوشگوار موڈ کے ساتھ تو زندگی بسر نہیں کر سکتے. اچھا، آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان کو آپ سوشل میڈیا پہ ان کی تشہیر بھی کرتے ہیں، یہ شعوری طور پہ کرتے ہیں؟ اس کا کوئی پرپس ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں شعوری طور پہ بھی کرتا ہوں اور میں یہ ایک میری ایک عادت بھی ہے کہ جو اپنے دکھ اور غم ہے وہ یہ کون اس سوسائٹی میں آپ مجھے بتائیں کہ اس ڈپریشن زدہ معاشرے میں کون ہے جس کو ہر طرح کی خوشی نصیب ہوگی. بھابھی بٹ صاحب جس طرح تحریروں میں نظر آتے ہیں، جس طرح ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، گھر میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ یا یہ ہمارے ہاں اس دو رخی کا مظاہرہ ہے جو معاشرے میں عام طور پہ ہوتی ہے کہ ٹی وی پہ ہم بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے خوش مزاج بھی ہوتے ہیں، بڑے نیک بھی ہوتے ہیں، اور گھر والوں سے پوچھیں تو کہانی کوئی اور نکلتی ہے؟ آپ کے ہاں کیا ہے؟ نہیں، جیسے ٹی وی پہ ہیں ویسے گھر میں بھی ان کا موڈ اچھا ہی ہوتا ہے. یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تو نہیں آج طے تو نہیں پائی تھی؟ نہیں نہیں، تو لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں سچ ہے، آج سچ ہی بولنا ہے ہاں آپ نے. جی، ایسے ہی ہیں جیسے باہر ہیں ویسے گھر پہ ہیں. تو گھر میں ہمارے ہاں تو باپ کا ایک جو ہمارے سکیچ جو ذہنوں میں بچوں کے بٹھایا جاتا ہے، ماں ہمیشہ باپ سے ڈراتی ہے کہ ابا آ گیا تو یہ ہوگا، ابا آ گیا تو یہ ہوگا، جب ہاں، چھوٹے لیکن نہیں، ہوتے ہیں. توفیق نے بچپن سے ہی بچوں پہ کبھی روب اپنا نہیں جمایا، دوستی رکھی ہے، ہمیشہ دوستانہ ماحول رکھا ہے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ بچے فرینکلی اپنے پاپا سے بات کر لیتے ہیں. کون سی کوالٹی ہے بٹ صاحب کی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو سب پہ حاوی ہے، بہت بڑی خوبی ہے یہ؟ بہت سی کوالٹیز ہیں اب. میں کوئی نیگیٹو نہیں پوچھوں گا، ہاں صرف جی، خوبی پوچھوں گا آپ سے. بس سافٹ کارنر جو ان کا ہے دنیا کے لیے اور لوگوں کے لیے، کہ ہر ایک کی مدد کرنا ان کا جو جذبہ ہے نا، اس پہ کافی میں اتفاق کرتی ہوں ان کے ساتھ کہ لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہر وقت ان میں ہوتا ہے. یہ گھر کی گواہی ویلڈ ہوتی ہے، بڑی جی، سب سے سالڈ گواہی گھر کی گواہی ہوتی ہے. رحیل صاحب، آپ نے اپنے پاپا کو کیسا پایا؟ اور آپ یہ ذرا سامعین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں، آپ اس وقت کیا آپ کا کیریئر کیا ہے اس وقت؟ جی میں ویسے تو اسٹڈی میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے، اور ابھی میں حال ہی میں گریجویٹ ہوں، اور میرا گاڑیوں کا شو روم ہے جوہو ٹاؤن میں، اور میں نیو اور اولڈ دونوں گاڑیوں کا کام کر رہا ہوں وہاں پہ. ٹھیک. اور جہاں تک والد صاحب کا رہا تو میری ان کے ساتھ جو ہے وہ بچپن سے ایک دوستی والی باؤنڈنگ ہے، اور میں ان کے ساتھ جو ہوں وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں اور گپ شپ ہو رہی ہے. تو کبھی ایسا نہیں لگا کہ مطلب انہوں نے روب جمایا ہو یا اس طرح کا ہو یہ کام کرنا. جس طرح کہ ہمارے ہاں باہر کی تلخیاں ہیں، ظاہر ہے آپ بھی پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اسی سماج کا حصہ ہیں، تو وہ گھر جو باہر کی تلخیاں ہیں گھر پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے؟ کبھی رویہ ایسا بھی پاپا کا ہوتا ہے کہ وہ لگے آپ کو کہ آج تو بڑے ٹینس آئے ہیں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی ساری ٹینشن اور ہر چیز کو نکال کے آتے ہیں، اور ہمیں کبھی ایسے فیل نہیں ہوا کہ وہ ٹینس ہیں یا ان کو غصہ آیا ہوا ہے. وہ بالکل نارمل یعنی گھر میں بٹ داخل صاحب ہوتے باہر ہی گانے نہیں گاتے، گھر میں بھی گا ہیں. ہاں لیتے جی، ہیں؟ گا لیتے ہیں. آپ بھی گا لیتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو نہیں آتا، پاپا کو ہی شوق ہے. پاپا کو ہاں شوق جی. ہے. تو یہ شوق آپ کا کیا شوق ہے، ہابی کیا ہے آپ کی؟ میری ہابی یہی ہے، میں اپنا بزنس کرتا ہوں اور مجھے گاڑیوں کا ہی شوق تھا، اور پاپا نے مجھے کہا تھا جو تمہارا شوق ہے تم وہ کام کرو. جم کرتا ہے یہ جم بڑے کرتا ہوں میں، شوق سے. مجھے جم کا شوق ہے. یہ اور بھی بڑی صحت مند ایکٹیویٹی بڑا ہے. جی، اور میں ایک ہی دفعہ صبح نکلتا ہوں اور رات کو اپنا جم کر کے گھر واپس آتا ہوں، سیدھا بزنس سے اپنے جم پہ جاتا ہوں. تو یہ ایک اچھا ہیلدی ایکٹیویٹی ہے بٹ میری. صاحب، جس طرح یہ گفتگو میں بھی لگا کہ حالات کی تلخی بہرحال اثر انداز تو ہوتی ہے، اور جب ان تلخیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر حکومت کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت نے کیا کیا، اور اس حکومت کو لانے میں تو جہاں اور کئی لوگوں کا کردار ہے، آپ کا بھی بڑا میجر کردار ہے، آپ کی بڑی دوستی بھی ہے عمران خان صاحب سے، آپ ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں جن کو خفیہ کہا جاتا ہے، اور اعلانیہ بھی ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو حالات کی تلخی ہے وہ بنی گالہ تک پہنچاتے ہیں؟ آپ بتاتے ہیں کہ باہر کیا سچویشن ہے اور وہاں پہ کتنا ٹھنڈ ماحول ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی حکمران ہو، عمران خان بھی ان میں شامل ہیں، ان کو سب احساس ہوتا ہے کہ ہماری پبلک جو ہے وہ، ہماری عوام جو ہے وہ کن مشکلات کا شکار ہے. تو
عمران خان کو بھی اس بات کا یقیناً احساس ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں, اور موبائل میں نے شاید جن حکمرانوں کے ساتھ میری دوستی رہی ہے ان میں عمران خان واحد حکمران ہے جن کے اپنے پاس ذاتی موبائل ہے. یعنی آپ کا واٹس ایپ ڈائریکٹ پہنچتا ہے؟ جی بالکل, اور چند دوستوں کو انہوں نے اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ دیا ہوا ہے, اور میں اپنی بات جو ہے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ بات انہیں اچھی لگے گی یا یہ بات انہیں اچھی نہیں لگے گی, میں اپنا موقف اپنی بات ان تک پہنچاتا رہتا ہوں. اور مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ وہ کچھ باتوں پر یا میرے کچھ مشوروں پر وہ عمل بھی کرتے ہیں. دیکھیں, باقی حکمرانوں کے جب ہم ان کی تاریخ دیکھتے ہیں, جب ہم ان کا ماضی دیکھتے ہیں, تو ایک بات کا کریڈٹ تو ہمیں ضرور موجودہ وزیر اعظم عمران خان کو دینا چاہیے کہ وہ ان کے مقابلے میں کم از کم کرپٹ نہیں ہے. یعنی وہ ٹھیک ہے کہ ان کی ٹیم میں کچھ کرپٹ لوگ موجود ہیں جس کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بر وقت میں نے اس پہ ایکشن بھی لیا ہے, جس طرح وہ جہانگیر ترین صاحب کی مثال دیتے ہیں. ابھی رنگ روڈ میں انہوں نے اپنے ایک دو وزراء کے خلاف جو ہے وہ انکوائری بھی کروائی, مگر ذاتی طور پہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اور ایک اور بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں گنے چنے دو چار حکمران ہوں گے کہ جب اقتدار چھوڑ کے جائیں گے تو ان کے اثاثوں میں اضافہ نہیں ہوا ہوگا. لیکن یہ سیٹسفیکٹری ہے کہ وہ عمران خان صاحب ذاتی طور پر ایماندار ہوں اور نیچے جو ٹیم ساری جو مرضی کرے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر عمران خان صاحب کی ایمانداری کا مزید باقی نہیں رہ سکے گا اگر انہوں نے اپنی ٹیم میں جو کرپٹ لوگ ہیں, اور خاص طور پہ پنجاب میں انہوں نے اگر اپنی ٹیم میں تبدیلی نہ کی, اچھے اور جن کی اچھی شہرت ہے اور دیانت کے حوالے سے جن کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھتی, ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں بھی ہیں, تو ان کو اگر وہ آگے نہ لے کے آئے تو پھر ہمیں اس تاثر کا تحفظ کرنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت ایماندار آدمی ہے اور نیچے ان کی ٹیم جو ہے. عید کا موقع ہے لیکن ہمیں پالیٹکس ہی ڈسکس کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ آپ لکھتے ہیں پالیٹکس پہ اور اس ساری صورتحال کا آپ محور رہتے ہیں. بڑے لوگ تھے, بلکہ کئی لوگ تھے جنہوں نے بڑا کچھ لکھا اور بڑا سپورٹ کیا عمران خان صاحب کو جب وہ اپوزیشن میں تھے حکومت میں لانے میں, اور آپ کا تو بڑا فرنٹ فٹ کا کردار رہا. ان میں اکثر طائب ہو گئے ہیں. آپ کا کیا اس وقت تازہ ترین کیا ہے صورتحال؟ آپ پچھتا رہے ہیں, پریشان ہیں, پشیمان ہیں یا خوش ہیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی طائب ہونے کے قریب ہوں. قریب ہیں مطلب اور یہ اس لیے نہیں کہ ابھی ان کے پاس 2 سال باقی ہیں. گو کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں میں خاص طور پہ انتظامی سطح پہ جو گندگی بڑھی ہے اور خاص طور پہ نچلی سطح پہ جو کرپشن بڑھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 سالوں میں یہ کتنی بھی کوشش کر لیں اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کی, وہ پچھلے 3 سالوں کی نااہلی, بد انتظامی اور کرپشن کا ازالہ اگلے 2 سالوں میں شاید نہیں ہو سکے گا. یہ کہیں پہ یہ انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے خان صاحب میں, کوئی سوچ ایسی ہے کوئی کہ آپ جیسے ڈائی ہارٹ دوست, مخلص دوست, وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ میں بھی توبہ طائب نہ ہو جاؤں؟ یہ لمحہ فکریہ تو ہے نا خان صاحب کے لیے, کہیں وہ فکر کر بھی رہے ہیں اس بات کی؟ مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے خان صاحب خود توبہ طائب نہ ہو جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ پالیٹکس اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. سسٹم اتنا غلیظ ہے اور وہ غلاظت اتنی پختہ ہے کہ اس میں کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس سسٹم کو کوئی زبردست زد نہیں پہنچا سکتا. دیکھیں, میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں
کہ اگر کسی گھر میں کوئی ایک فرد جو ہے وہ غلط نکل آئے یا گندا نکل آئے یا وہ خراب عادتیں اس کی ہوں تو اس گھر کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے، اس گھر کا سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان کو تو ایک ایسے معاشرے کا سامنا ہے، ایسی سوسائٹی کا سامنا ہے جس میں کئی طرح کی خرابیاں ہیں، کئی طرح کی برائیاں ہیں۔ تو میں تو اکثر خان صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جب آپ بات کرتے تھے کہ میں سسٹم تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت آپ عوام سے پوچھ ہی لیتے کہ عوام سسٹم خود تبدیل کرانا بھی چاہتی ہے یا نہیں کرانا چاہتی۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس خوبصورت فیملی کے ساتھ یہ عید الاضحیٰ کا اسپیشل پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اور آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔ میں توفیق بٹ صاحب کی فیملی کے ساتھ موجود ہوں اور وقفے کے دوران ہمیں ایک اور شخصیت نے جوائن کیا ہے، ان کا تعارف بھی آپ سے کرواتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے ہیں اور سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے بریک سے پہلے منقطع کیا تھا۔ طالب شاہ صاحب ہیں۔ طالب شاہ صاحب 97 سے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ 1997 سے توفیق بٹ صاحب کی فیملی کے ساتھ منسلک ہیں، خدمتگار ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور گھر میں ان کو فیملی ممبر کا درجہ حاصل ہے۔ اس پروگرام میں ان کا بیٹھنا اور ان کا آنا بھی اسی بات کا مظہر ہے کہ یہ جسٹ لائک اے فیملی ممبر۔ تو جو جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ سب سے بڑی معتبر گواہی جو ہے وہ گھر کے لوگوں کی گواہی ہوتی ہے۔ تو شاہ جی آپ کو بہت بہت عید مبارک سب سے پہلے۔ مبارک سر، مہربانی۔ یہ بٹ صاحب کے ساتھ کب سے تعلق ہے آپ یہ کا؟ سر میں تقریباً 22 سال ہو گئے ہیں میرے بٹ صاحب اس فیملی کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ۔ 22 سال، 22 پوری سال زندگی ہے بندے کی۔ جی سر، 22 سال ہو گئے میرے، اور میں جتنی تعریف کروں اس فیملی کی کم ہے۔ بٹ صاحب یہ جس طرح میں گفتگو سن رہا ہوں اور میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو باس ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ کسی بھی سٹیٹس میں ہو، اس سے عام طور پہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ میری شاید خوش قسمتی ہے، میں آپ جیسے اس فیملی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور میں نے جیسے کہ کہا کہ چاہے وہ چینل کا بھی مالک ہو تو اس کے بھی پیٹھ پیچھے لوگ تانگی ہوتے ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ 22 سال سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ہمارے چینل میں سچ ٹی وی میں بھی ایسی روایات ہیں، ہمارے جو مالکان ہیں ہمارا بھی ان کے ساتھ یوں سمجھے کہ ایک دوستی والا تعلق بن گیا۔ میں 8 سال سے ہوں اس چینل میں اور آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز میں جہاں بندہ 2-3 سال گزار لے نا تو اس کے بعد لگتا ہے کہ وہ بہت اینف از اینف ہو گیا۔ تو 8 سال پرائیویٹ ٹی وی چینل میں گزارنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ماحول ایسا ہے کہ قابل برداشت ہے اور بہت اچھا ہے۔ تو جیسا میں نے بریک سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ سب کچھ آپ شعوری طور پہ کرتے ہیں، خدا کی طرف سے ہو گیا ہے، کمال ہے آپ کا، یا کوئی تربیت کا اثر ہے، یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شاہ جی کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہمیں وہ اچھا سمجھتے ہیں، اور بلا شبہ 22 سالوں میں ایک بار ایسا موقع آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے کچھ فیملی کے پرابلمز ہیں، یہ ہری پور کے رہنے والے ہیں۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 1 سال کے لیے مجھے آپ اجازت دیں۔ تو 1.5 مہینہ گزرا تھا تو ان کا فون آ گیا کہ میرا دل نہیں لگ رہا، میں واپس آ رہا ہوں، میرا اپنی فیملی کے ساتھ دل نہیں لگ رہا۔ اب خیر ہم نے ان کی فیملی کو بھی یہاں بلا لیا، ان کے بچوں کو بھی یہاں پہ ہم نے مختلف جگہ پہ ایڈجسٹ کروا دیا ہے اور اب ان کی فیملی بھی یہیں پہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک وقت تھا کہ جب ان کی فیملی ہری پور میں تھی، اور یہ بہت محنتی انسان ہے۔ آپ یقین کریں کہ مطلب میں تو سچ پوچھیں اگر تو میں انہیں اپنے باپ کے برابر کا درجہ دیتا ہوں، اور گھر میں ہم کہیں پوری دنیا میں جاتے ہیں، ٹریولنگ بہت زیادہ ہے میری فیملی کی، تو پیچھے سارا گھر جو ہے وہ ان کے سپورٹ ہوتا ہے، اور ان کی حیثیت جو ہے وہ، اور ہمیں تو یہ اجازت ہی نہیں ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے کہ ہم کسی کو ملازم کہیں، ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کریں، ہم تو خدمت گزار کہتے ہیں۔ شاہ جی نے ابھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ 2-3-4 اور بھی ملازم ہیں، تو یہ انہوں نے کہا ہے، میری اتنی جرت نہیں ہے کہ میں کسی خدمت گزار کو، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ میل ہو،
یا فیمیل ہو کہ میں ان کو ملازمہ کہوں یا نوکرانی کہوں یا نوکر کہوں، میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، نہ ہماری یہ یہ تربیت ہے۔ چیزیں آپ گھر میں سمجھاتے ہیں اپنے دوسرے جو آپ کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کو سمجھاتے ہیں یا یہ سارا گاڈ گفٹڈ ہے؟ یہ مجھے ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ میری اوقات سے زیادہ ملا ہے، اس لیے مجھے یہ خدشہ رہتا ہے کہ ایک بول متکبرانہ یا تکبر کا یا کوئی بڑا بول جو ہے ایسا نہ میرے دل و دماغ میں پیدا ہو یا زبان سے نکل جائے جس سے یہ سب کچھ جو اللہ پاک نے مجھے میرے پہ ترس کھا کے میرے علم سے، میرے ہنر سے، میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہوا ہے، یہ چھن جائے۔ تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک جو میری اوقات سے بڑھ کے مجھے ملا ہے، اس کی اب عادت پڑ گئی ہے، تو اپنی رحمتوں کے مطابق، اپنے کرم کے مطابق اس میں اضافہ ہی کریں، اب اس میں کوئی کمی نہ کریں، کیونکہ مجھے اس کی عادت پڑ یہ گئی۔ جب تک آپ انسانوں میں سکھ بانٹتے رہیں گے انشاءاللہ یہ سب کچھ قائم رہے گا، بلکہ بڑھتا دیکھیں، رہے گا۔ انسانوں میں سکھ بانٹنے والی بات ابھی میری بیگم نے بھی کہی ہے، لوگوں کی خدمت اور مدد کرنے والی بات، اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک توفیق دیتا ہے تو ہم ایک وسیلہ بن جاتے ہیں، اگر اللہ توفیق نہیں دے گا تو ہم کسی سے ملیں گے بھی نہیں، کسی کی بات بھی نہیں سنیں گے، کام کرنا تو بہت، کسی کی کام آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اللہ پاک کی عظمت کا اندازہ تو خیر کیا لگانا ہے ہم نے، ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی عظمت کے کئی انداز ہیں، اور مجھے جو اللہ پاک کی عظمت کا، جو اللہ پاک کے نوازنے کا سب سے خوبصورت انداز یہ لگتا ہے کہ اللہ پاک خود انسان کو کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور اس کا صلہ جو ہے، اس کا ثواب انسان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، یعنی سب سے بڑی نوازش توفیق اللہ دیتا ہے، اور ثواب ہمارے کھاتے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ اگر ہمیں توفیق نہیں دے گا تو وہ ثواب ہمیں کیسے ملے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اللہ پاک کا کرم۔ ابھی ہم نے آپ سے گانا بھی سننا ہے، کیونکہ آپ گنگناتے بھی ہیں، بلکہ گاتے ہیں، باضابطہ طور پر بھی گا لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات جو شروع میں ہم نے کہی، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ٹیم سے آپ سیٹسفائی نہیں ہیں۔ ہماری جو اطلاعات ہے اس کے مطابق جب خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے جو سب سے پہلے چند لوگوں کو بلایا تھا، ان میں آپ کو بلایا تھا اور آپ کو آفر کی تھی کہ آپ ان کے میڈیا ایڈوائزر بن جائیں۔ آپ میڈیا ایڈوائزر نہیں بنے، اور اس کا نتیجہ اگر آپ بن جاتے تو شاید آج میڈیا کے حالات وہ نہ ہوتے جس کا ہم رونا رو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو امبیسڈر لگانے کی بات بھی کی، انہوں نے آفر بھی کی، کویت میں سفیر لگانے کی بات بھی کی، اس سے بھی آپ نے معذرت کر لی۔ تو اگر آپ اس ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے جس کے لیے وہ آپ کو آفرز کر رہے ہیں، اور آپ اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ نہیں دیں گے، تو پھر آپ کو سر یہ رائٹ بھی تو نہیں بنتا نا کہ آپ تنقید کریں۔ جب اچھے لوگ آگے نہیں آئیں گے تو خلا تو فل ہونا ہے، کسی نے تو آگے آنا ہے۔ نہیں، میں تو ایک فرد ہوں، میں ایک ٹیم نہیں ہوں، اور میں مشاورتی حد تک ان کی ٹیم کا حصہ ہوں، وہ بھی جب ضروری سمجھے۔ میں اپنے مشورے کو کوئی اتنا بے وقت نہیں سمجھتا کہ اپنے طور پہ میں کسی غلطی کی نشاندہی کرنا اور بات ہے، لیکن مشورہ اسی صورت میں جب وہ مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ ان کے قریب جو مشیر ہیں، جو ان پہ حاوی ہیں اور جن کے وہ مشورے مانتے ہیں، وہ ان سے مشورے لیتے ہیں، تو میں کبھی اس پہ وہ نہیں ہے۔ تو سر جب آپ ان کی آفر قبول نہیں کریں گے، آپ میڈیا ایڈوائزر نہیں بنے، تو پھر فواد چودھری تو بنے گا نا جی؟ نہیں، فواد چودھری صاحب بہت محنتی آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، میرا یہ شعبہ نہیں تھا۔ دیکھیں، میں بنیادی طور پہ ایک استاد ہوں، اور مجھے اپنے اس پروفیشن کے ساتھ عشق ہے۔ مجھے زندگی میں اور بھی بہت موقع ملے، میں CSS کی طرف بھی سوچ سکتا تھا، اور مجھے اللہ نے ایک قابلیت بھی دی تھی، ایک علم بھی دیا تھا، گو کہ حالات تھوڑے ایسے نہیں تھے، لیکن بہرحال میں اس طرف بھی جا سکتا تھا، اور بھی بے شمار بزنس کی طرف بھی، چونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک بزنس مین تھے، تو اس طرف بھی جا سکتا تھا۔ لیکن مجھے یہ ٹیچنگ کے ساتھ، اس پروفیشن کے ساتھ مجھے ایک عشق ہے، اور میں اس کو کسی بھی صورت میں میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بہرحال
ان کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے کچھ عہدوں کے قابل سمجھا. یہ کویت میں جو میں نے بات کی آپ کو امبیسڈر لگانے کی بات کویت کی میں میرے بہت میرے پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہاں ان کے ساتھ بھی اور کویتی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلق ہیں. ندیم صاحب وہاں پہ وہاں پرائم منسٹر کے اسٹاف آفیسر ہیں. پہلی بار کویت وہ مجھے لے کے گئے تھے اور وہاں انہوں نے مجھے جو ان کی شاہی فیملی ہے اس میں انہوں نے کروایا تھا سارا کچھ. لیکن بات پھر آتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے صرف شاید اللہ نے 2 ہی کاموں کے لیے پیدا کیا ہے, یا میں لکھ سکتا ہوں یا میں بول سکتا ہوں. یا گا سکتے ہیں. چلے آپ یہ کہہ لیں گا سکتا ہوں, ویسے تو میں ناچ بھی سکتا ہوں لیکن وہ ہمیں اس وقت یہ ہمارا کمرہ اجازت نہیں دے گا. باقی یہ بات آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو اس لیے میں نے پھر ان سے بڑے ادب سے, میں سمجھتا ہوں یہ ان کی عظمت تھی کہ انہوں نے یا ان کے کچھ قریبی ساتھیوں نے میرے بارے میں ایسا سوچا, لیکن میں نے بڑے ادب سے کوئی بھی عہدہ جو ہے وہ میں نے معذرت کر لی اسے لینے سے. یہ عید کا موقع ہے بھابھی, آخری پروگرام کے لمحات ہیں. عید کے اس موقع پہ آپ کیا پیغام دیں گی خواتین کے لیے, گھریلو خواتین کے لیے, کہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ کوئی بات, کوئی آخری بات, کوئی عید کے میسج کے حوالے سے. بس عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, خوشی کے ساتھ سب کو منانا چاہیے اور سب رشتہ داروں کو مل کے ایک دوسرے کے گھر جانا چاہیے, کھانے اچھے اچھے بنانے چاہیے اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. رحیل صاحب, جوانوں میں, نوجوانوں میں آج کل آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور ان کو یہ کرنا چاہیے, آپ جیسے نوجوان لوگوں کو؟ جی, نوجوانوں میں آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ نشہ جو ہے وہ بہت عام ہو گیا ہے. جو نوجوان ہیں وہ اپنی ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف بالکل فوکس نہیں کرتے. میں جم میں اگر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جم کرنے کے بعد لوگ سائڈ پہ کھڑے ہو کے جم سے نکل کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں. اسموکنگ جو ہے وہ ایک مطلب جو سگریٹ پینا ہے وہ انسان کی ہیلتھ کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے, لیکن لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے پھر بھی وہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کرنے کے بعد باہر کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں جب تو مجھے بڑا ہنسی بھی آتی ہے اور میں افسوس بھی کرتا ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ یہ لوگ, ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے پھر بھی یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو نشہ جو ہے آج کل ہماری یوتھ میں بہت زیادہ عام ہو گیا, تو وہ چیز جو ہے بڑی غلط ہے. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. لیکن اس پروگرام کا اختتام میں نہیں کروں گا, وہ بٹ صاحب کریں گے اور گانے پہ کریں گے. آپ ہمیں کچھ سنائیے اور عید کے اس موقع پہ لوگ بھی انجوائے کریں, آپ بھی انجوائے کریں اور ہم سب انجوائے کریں. گانا چلیں آپ کہتے ہیں. میں آج تک بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی فرمائش کرے یا کوئی حکم دے مجھے. نہیں, یہ حکم نہیں ہے, ہماری تو فرمائش نہیں. آپ اتنی محبت کرتے ہیں تو فرمائش بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے. آپ کی اعلیٰ ذرفی ہے. دلیپ کمار صاحب کی جو ہے وفات ہوئی, وہ بہت بڑا نقصان ہے ہماری ثقافت کا, ہماری فلمی دنیا کا. گو کہ ان کا تعلق جو ہے وہ مسلمان تھے اور پیچھے ان کے آباء و اجداد پاکستان میں رہتے تھے, لیکن خود انہوں نے انڈیا میں رہ کے جو ہے وہ پاکستان کا نام اس اعتبار سے روشن کیا کہ وہ پاکستانی اور انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے وہ بڑے باعث برکت تھے. وہاں پہ ان کی وجہ سے بڑا سافٹ امیج تھا ایسے ہی ہے. تو ان کی وفات جو ہے وہ ایک ثقافتی دنیا کے لیے اور فلمی دنیا کے لیے ایک ایسا نقصان ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا. تو میں اس موقع پہ شاید ایک آدھا بول ان کا ایک گانا ہے, سہانا سفر اور یہ موسم ہنسی, وہ سنا دیتا ہوں آپ کو. سہانا سفر اور یہ موسم ہنسی, سہانا سفر اور یہ موسم ہنسی, ہمیں ڈر ہے ہم کھو نہ جائیں کہیں. سہانا سفر اور یہ موسم ہنسی, وہ آسماں جھک رہا ہے زمین پر, وہ آسماں جھک رہا ہے زمین پر, یہ ملن ہم نے دیکھا یہیں پر, وہ آسماں جھک رہا ہے زمین پر, یہ ملن ہم نے دیکھا یہیں پر,
میری دنیا میرے سپنے یہ ہے سب سے حسین، واہ، سہانا سفر اور یہ موسم حسین، ہمیں ڈر ہے ہم کھو نہ جائیں کہیں، سہانا سفر اور یہ موسم حسین۔ واہ جی واہ۔ اجازت دیجیے جی، عید الاضحیٰ مبارک کے ساتھ، اللہ حافظ، خوش رہیں، خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں۔